اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے. آج کے بجٹ کے عوام پہ کیا اثرات ہوں گے, تمام معاملات پر ہم بات کریں گے اور کیا کچھ جو ہے وہ آگے ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں عمر ایوب صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور پاکستان تحریک انصاف کے, معذرت چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی کا میرا لفظ اس لیے بھی نکلا کیونکہ پیپلز پارٹی کے بھی رہنما ہم سے کمٹمنٹ کر کے گئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے, میٹنگ ہے. گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو, پی ایم ایل این تو ویسے ہی بوائیکاٹ پہ ہے, تو وہ بھی نہیں آ رہے. ہماری کوشش ہے پھر بھی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں پاکستان تحریک انصاف کے. ڈاکٹر زبیر صاحب اکنامک ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. محسن شیخانی صاحب چیئرمین آباد کے, ٹیلی فون لائن پر ہوں گے, کیونکہ ریل اسٹیٹ کے اوپر بہت بات ہوتی ہے کہ ریل اسٹیٹ کو جو انسینٹیوز پچھلی حکومت نے دیے تھے, اس حکومت میں ان کو اس طریقے سے اس کے اندر ریلیف نہیں ملے گا, جبکہ پچھلی حکومت کا یہ خیال تھا کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ ریلیونٹ ساری انڈسٹریز چلتی ہیں, لیکن اس حکومت نے اس کے لیے کیا کیا ہے, اس پر بات کریں گے. تو آئی اسٹارٹ ود یو عمر ایوب صاحب, ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے سادہ سا سوال لوگوں کے لیے, یہ جو بجٹ ہے, آپ ظاہر ہے آپ کی اپوزیشن ہے, آپ ان کی, آپ نے اپنا ایک سٹانس رکھنا ہوگا, لیکن ویسے اگر اس کو اینالائز کریں تو حکومت نے کچھ عوام کے لیے اس کے اندر رکھا ہے یا نہیں؟ کچھ نہیں, جس طرح وہ کہتے ہیں آپ سب تباہ کر گئے تھے, آپ بھی یہ کہیں گے انہوں نے سب تباہ کر دیا. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا جی کہ دیکھیں, اس موجودہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ جو اکنامک سروے شائع ہوا تھا اس بجٹ سے پہلے, ایک دن پہلے, چیف اکانومسٹ پہ پریشر ڈالیں, پلاننگ کمیشن کے باقی افسران پہ پریشر ڈالیں کہ فگر جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کریں. چیف اکانومسٹ پلاننگ کمیشن نے ریزائن کیا اسی پوائنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا میں پریشر برداشت نہیں کروں گا, اور جو فگرز دیے گئے وہ انہوں نے کل منوان تسلیم کر کے اس اکنامک سروے کو پبلش ہوا اور اس کو پریزنٹ کیا. جو اس کا پہلا صفحہ ہوتا ہے فارورڈ جس کو کہتے ہیں, وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے لکھا اور انہوں نے کہا جی نان سسٹینیبل ہے, یہ ہے وہ ہے. پر اس ایک صفحے کے علاوہ جو 565 صفحے اور تھے وہ اس کی بالکل الٹ عکاسی کرتے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان مشکل ٹائم میں بھی کووڈ کے حوالے سے, اور مطلب کووڈ بھی تھا ملک میں, آپ کا سپر سائیکل تھا کموڈیٹیز کا, اس کے علاوہ بھی آپ کی انڈسٹریل گروتھ آ رہی ہے, آپ کی 6% گروتھ آ رہی تھی, آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہے, ایگریکلچرل میں گروتھ ہے, سروسز سیکٹر میں گروتھ ہے. ہاں مشکلات ہوتی ہیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کا تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے, کموڈیٹیز کی وجہ سے وہ ہوا ہے زیادہ, پر اس کی آپ یہ بھی دیکھیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو گیا, انفلوز آ رہے تھے, ریمیٹنسز آ رہی تھی پاکستان میں, ایک پہیا جو ہے معیشت کا وہ چل رہا تھا. تو وہ چیزیں جو ہیں, یا تو حکومت وقت اس وقت کہتی کہ جی ہم لوگ وہ فگرز مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ اکنامک سروے ہم لوگ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں, تو پھر تو دوسری بات ہے. پر جو آپ نے بات کی ہے, میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں. میں سر اسی پہ, کیونکہ ابھی تفصیل سے اس پر پوری بات کریں گے, لیکن یہ جو آپ کے ہی سروے کے اندر جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور انفلیشن یعنی مہنگائی کا اور جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اس میں تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ناکامی نہیں ہے, دو چیزیں آپ یہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کون سی چیز ہے, کون سا ویریبل ہے جو اس چیز کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. تیل کی قیمتیں دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے. باقی بھی چیزیں جو امپورٹڈ مشینری یا چیزیں ہیں اس کی ایک دم قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں. نمبر ایک, انفلیشن, عمران خان صاحب ڈے ون سے کہہ رہے تھے ہاں انفلیشن یا مہنگائی آئی ہے, اور اس کو کور کرنے کے لیے ہم لوگ احساس پروگرام, ہم لوگ باقی ساری چیزیں کر رہے تھے. مگر آپ لوگوں نے مہنگائی کی شرح 8% رکھی تھی اس میں, لیکن وہ 12-13% آئی, اور ریل ٹرمز میں تو کہا جا رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. ایک اور اہم جز آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ تیل کی قیمتیں تھیں وہاں پہ ہم لوگوں نے سبسڈائز بھی کیا اس کی, اور اس سبسڈی کو فنڈ بھی کیا. اور پھر روس جو گئے تھے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب, وہ اسی لیے گئے تھے کہ ہم وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں راشن, پھر اسی سے خسارہ بھی بڑھ گیا نا, اسی سے آپ کا اس کے بعد تو پھر ہماری حکومت چلی گئی نا, وہ 10 اپریل کے بعد تو پھر ہم لوگ تھے ہی نہیں حکومت. ابھی بہت, کیونکہ آپ کی منسٹری بھی تھی اس زمانے میں, پھر کافی یہ بحث بھی ہوتی رہی کہ جی وہ اگر اس ٹائم پر جب آئل پرائسز ڈاؤن تھیں کووڈ میں, اگر اس وقت ڈیسیجنز کیے جاتے تو پھر شاید یہ برڈن نہ آتا. یہ بحث ذرا بعد میں کر لیں کیونکہ آپ سے بہتر کوئی اس پہ جواب نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف ہے اور کہاں ہے؟ دیکھیے, بجٹ کو میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے میکرو اکنامک سینس میں. آپ ابھی جن کمزوریوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے, انفلیشن اور کرنٹ اکاؤنٹ, یہ جو ہیں یہ دونوں یہ میکرو اکنامک ایشوز ہیں. یہ آپ کو ایک یا دوسری چیز
کی قیمت بڑھنے سے اس کے اوپر ایک حد تک اثر ہوتا ہے، لیکن یہ مانیٹری پالیسی اور آپ کی فسکل پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ میں آپ کو اکنامک ٹرمز میں آسان طریقے سے سمجھاؤں، جب آپ کے بجٹ کا خسارہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا لازمی اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بنے گا اور وہ بڑھتا جائے گا۔ اب پاکستان کا کافی سالوں سے یہ ایک مسئلہ رہا ہے۔ دوسرا جو اثر ہوتا ہے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جب فائنینس کرتے ہو بینک بورنگ سے یا اسٹیٹ بینک کی بورنگ سے، اس سے آپ کی منی سپلائی بڑھتی ہے اور وہ پھر انفلیشن کو فیول کرتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بیرونی تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے یا کوئی یہاں پر ایڈمنسٹریٹ پرائس بڑھ گئی ہے، آپ ان سب کو نپٹنے کے لیے اس کے لیے آپ مانیٹری پالیسی استعمال کرتے ہو۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے ان کی آنے سے پہلے سے ہی ایک غلط پالیسی اختیار کی ہوئی تھی کہ وہ انٹرسٹ ریٹ، یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر، حالانکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ پاکستان میں ایک مؤثر انسٹرومنٹ آف کنٹرولنگ انفلیشن نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا ان کے وقت میں بھی، پھر کم ہوا، پھر چڑھا، اور اب کہاں پر ہے؟ انفلیشن برقرار ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی 14%، ہاں، اور ابھی بڑھے گی۔ میرا ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ 20% سے آگے بڑھے گی۔ حالانکہ انٹرسٹ ریٹ آپ کہہ رہے ہیں فکس ہو جانا چاہیے تھا، یہ اپس اینڈ ڈاؤن کی وجہ بالکل کم سے کم ہونا چاہیے تھا کبھی اور آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ جو M2 جسے کہتے ہیں اکنامکس میں ٹوٹل منی سپلائی، اس کو کنٹرول کرنے، وہ چل رہی ہے اس وقت آپ کی 18 اور 20% کے اوپر۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کا گروتھ ریٹ 4-5% ہے، 5 ہوا یا 6% ہوا، باقی جو M2 کی گروتھ ہے تقریباً کوئی 12%، وہ ساری انفلیشن میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ اس طریقے سے یہ میکرو اکنامک پالیسی، لیکن وہی تو آپ کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک کو جناب انڈیپینڈنٹ دیکھیں رکھنا نا، ہے نا۔ آپ یہ ہمارے، میں آئی ایم ایف میں 12 سال کام کیے ہیں، دیکھیں نا مجھے پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری سائیڈ نے صحیح طریقے سے، اب یہاں پر رضا باقر آئی ایم ایف کے ہی تھے، سمجھے نا، وہ آئے وہاں سے یہاں بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے پیرنٹ آرگنائزیشن کا ہی کام کرنا تھا اور انہوں نے غلط پالیسی کی۔ اس پر میرا تو ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے، نمبر بھی لگا ہوا ہے، لیکن اٹ واز نیور ہرڈ۔ میں یہ کہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ وہ مسئلہ، اور یہ حکومت وہ برقرار رکھ رہی ہے۔ اب یہ ان کا جو خسارہ ہے یہ میں بتاؤں اس سے بہت بڑھ کر ہوگا جو انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ اس میں ان کی اسمپشن ہے، اس میں انہوں نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ انفلیشن اوسطاً سال کی 11.5 ایسے کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو نہیں سکتا۔ وہ پروجیکشن تو 20% سے ابو کی ہے نا۔ اوپر نہیں، دیکھیں نہیں یار، لیکن جس ایک اسمپشن ہوتی ہے کہ آپ جب بجٹ اپنے اخراجات بناتے ہیں سال کے، اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ یار اتنے اخراجات آج کی قیمت میں، اور اگر قیمتیں بڑھی 11.5% تو اخراجات اتنے بڑھ جائیں گے۔ اس طریقے سے بجٹ بنتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ تو بالکل غلط ہے، اس نے تو 20% کے پاس جانا ہے، تو یہ اخراجات اتنے زیادہ بڑھیں گے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ اخراجات میں اس وقت سب سے بڑا آئٹم جو ہے نا، سب سے بڑا آئٹم وہ ہے ڈیٹ سروسنگ۔ ہاں، ڈیٹ سروسنگ مت کہیں، یہ سود پیمنٹ ہے، کیونکہ ہم وہ ڈیٹ سروسنگ بھی اس طرح کہ اس کا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈیٹ الگ ہے، وہ سارے رول اوور ہوتا ہے، ڈیٹ تو رول اوور ہوتا ہے، وہ تو کوئی ڈیٹ نہیں ایک آیا دوسرا گیا، ایک آ رہا ہے دوسرے کو نکال رہا ہے۔ ہاں، یہ صرف انٹرسٹ ہے، اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ بینکوں کو جا رہا ہے، وہ اربوں روپے بنا رہا ہے۔ 3100 ارب آئی تھنک، ہاں 3100 something billion، 39 کے پاس یہ جا رہا ہے، 3900 بلین۔ اب ٹریلین کے تو شمار مت کریں، اس لیے کہ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ملا کے 3900 بنتا ہو۔ نہیں دیکھیں، ایکسٹرنل اتنا نہیں ہوتا، یہ ہے سارا آپ کا ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹس ہے۔ ایکسٹرنل آپ کی بڑی کم ہوتی ہے، لو انٹرسٹ ریٹ کے وہ ہوتے ہیں، یہ یہاں پر سارا یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیا یہ جو اماؤنٹ ہے یہ بڑی ہے کہ نہیں؟ اس کے میں آپ کو ذرا ایک چیز بتاؤں، یہ جو آپ کا انٹرسٹ کی مد میں پیسہ آپ دینے لگے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو اس کا پیسہ رہ جاتا ہے ریونیو کا آفٹر گیونگ دی NFC، اس کا 80% ہے۔ تو صرف 20% پہ فیڈرل گورنمنٹ چلانی ہے آپ نے۔ میرے ساتھ ذرا محسن